الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الہادی پروگرام میں آپ کو معلوم ہے کہ ہم کسی ایک موضوع کا انتخاب کرنے کے بعد اس سے تعلق رکھنے والی اس سے متعلقہ آیات کا ترجمہ اور تفسیر آپ کی خدمت میں بالتفصیل عرض کرتے ہیں، اور چونکہ ہمارا مقصود اصلاح اور تربیت ہے تو وہ تمام پہلو جو اصلاح اور تربیت سے تعلق رکھنے والے ہیں ہم ان پر سیر حاصل کلام کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور میری اکثر یہ خواہش ہوتی ہے اور ہونی بھی چاہیے کہ جب آپ اپنا قیمتی وقت نکال کر ہمارے سامنے بیٹھتے ہیں 20 منٹ 25 منٹ، تو وہ ضائع نہ جائے، وہ بیکار نہ جائے، اس میں کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ملے، آپ ایک اچھی سوچ ایک اچھی فکر لے کر اٹھیں۔ اگر ہماری کچھ غلط فہمیاں ہیں، کچھ غلطیاں ہیں، کچھ نادانیاں ہیں تو ہمیں ان پر اطلاع حاصل ہو، اور پھر ان غلطیوں کو، ان خطاؤں کو خود سے کس طرح دور رکھنا چاہیے، کیسے اپنی ان کے مقابلے میں حفاظت کرنی چاہیے، یہ بھی ہم طریقے آپ کی خدمت میں قرآن و حدیث کی روشنی میں عرض کرتے ہیں، جس سے یقیناً بہت بڑا فائدہ متوقع ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ ابھی ہم پہلے والدین کے حقوق کے بارے میں کلام کر رہے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی نے کئی مقامات پہ والدین کے بارے میں، ان کی عظمت کے بارے میں، حقوق کے بارے میں کلام فرمایا، اور اس کے بعد اب ہم نے اولاد کا موضوع لیا تھا کہ اللہ تعالی نے اولاد کے بارے میں کیا کچھ ارشاد فرمایا ہے۔ تو ایک مشہور آیت تو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی تھی کہ جس میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہے۔ اور اس میں آپ کو سمجھایا تھا کہ یہ اصل میں گھر کے سرپرست سے خطاب کرتے ہوئے اسے اپنی ذات کو بھی اور اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچانے کا حکم دیا گیا ہے۔ اپنے آپ کو بچانے کا مطلب کہ انسان علم دین سیکھے، نیکیاں کرے، جو عبادات اس پہ فرض واجب ہیں، جو چیزیں سنت مؤکدہ ہیں انہیں پورا کرے خاص طور پر، اور جو حرام ہیں، مکروہ تحریمی ہیں، اساءت کے درجے میں ہیں، ان کو چھوڑے۔ اس کے بعد اور موقع ملے تو نوافل اور مستحبات پر بھی عمل کرے، اور اسی طریقے سے اپنے گھر والوں کو علم دین سکھائے، انہیں گناہوں سے بچائے، گناہوں سے بچنے کا حکم دے، نیکی کا حکم دے، عبادات پہ استقامت دلوانے کی کوشش کرے۔ جب ایک شخص اپنے بارے میں بھی یہ کوشش کر رہا ہوگا اور اپنے گھر والوں کے بارے میں بھی مخلصانہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد سے کوشش جاری رکھے گا تو انشاءاللہ نہ صرف یہ جہنم کی آگ سے بچے گا بلکہ گھر والے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم سے حفاظت میں رہیں گے۔ اس کے بعد اب جو یہ آیت سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 132 میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے گھر کے سرپرست کو ایک حکم دیا ہے، خود اس کی ذات کے بارے میں بھی اور اس کے اولاد کے بارے میں بھی، اور پھر وعدہ فرمایا ہے۔ اور یہ اس سے پہلے کہ میں آیت عرض کروں، اس میں گویا کہ اشارہ کر دیا گیا ہے، جیسے ہمارے بعض بھائی ہوتے ہیں انہیں تلقین کی جاتی ہے کہ یار آپ نماز پڑھیں، درس قرآن میں شرکت کریں، اپنی اولاد کو کی دینی تربیت کریں۔ وہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں ٹائم ہی نہیں ملتا، صبح سے شام تک اتنے مصروف ہوتے ہیں، کیا کریں، صبح جاتے ہیں شام کو آتے ہیں، تو اس میں بچوں کی دنیاوی پڑھائی دیکھیں، دینی پڑھائی دیکھیں، تو ہمیں اتنا ٹائم نہیں ملتا ہے کہ ہم بچوں کو دین سکھا سکیں یا ان کو عبادات کا حکم دے سکیں، ہم تو باہر ہوتے۔ اور پھر ان کی زبان پہ ایک جملہ آتا ہے کہ بیوی بچوں کے لیے جی کمانا بھی تو عبادت ہے نا، اور ہم اس عبادت میں مشغول ہیں۔ تو یہ اس کا تو انکار نہیں ہے کہ اپنے بیوی بچوں کو رزق حلال کما کر کھلانا یہ بہت بڑی عبادت ہے، اور اس پر بہت ثواب کا ترتب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ذی شان ہے کہ انسان کو سب سے زیادہ اس صدقے کا ثواب ملتا ہے جو وہ اپنے گھر والوں پر کرتا ہے۔ صدقے کا مطلب ہوتا ہے ثواب کی غرض سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں کچھ خرچ کرنا، یہ صدقہ ہے۔ تو اگر آپ اپنے گھر والوں کو بھی رزق حلال سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور حصول ثواب کی غرض سے کھلا رہے پلا رہے ہیں، بیوی پہ خرچ کر رہے ہیں، بچوں پہ خرچ کر رہے ہیں، یہ بھی صدقہ ہے اور ثواب ملے گا۔
تو اس کا تو انکار نہیں ہے، لیکن یہ جو ایک جملہ ہے کہ جی بیوی بچوں کے لیے کمانا بھی تو عبادت ہے، تو یہ بھی ہوتا تو بہت اچھی بات تھی، لیکن ہم اس کو ہی بنا دیتے ہیں۔ بیوی بچوں کے لیے کمانا ہی عبادت ہے، بھی ہم وہاں پر استعمال کرتے ہیں جہاں کچھ اور چیز بھی ہوتی ہے، اور ہی وہاں استعمال کیا جاتا ہے جہاں کچھ اور نہیں۔ آپ کیا کھائیں گے؟ میں صرف روٹی ہی کھاؤں گا، تو اس کا مطلب اور کچھ نہیں۔ اور اگر کوئی کہے کہ میں روٹی بھی کھاؤں گا، اس کا مطلب ہے کچھ اور بھی کھانا چاہتا ہے۔ تو اب یہاں پہ جملہ تو یہ بولتے ہیں جی کمانا بھی تو عبادت ہے، تو ٹھیک ہے، تو آپ خود اقرار کر رہے ہیں کہ بیوی بچوں کے لیے کمانا بھی عبادت ہے، تو اس کا مطلب ہے کچھ اور بھی عبادات ہیں، کچھ اور بھی آپ پہ ذمہ داریاں ہیں، کچھ اور بھی مسائل ہیں، لیکن ہم شاید یہ سمجھتے ہیں، اس بھی کو ہی بنا دیتے ہیں کہ بیوی بچوں کے لیے کمانا ہی عبادت ہے، تبھی تو ہم کسی اور چیز کی طرف توجہ نہیں کرتے، کسی اور شے کی طرف متوجہ نہیں ہوتے۔ بہرحال اس کا ہم انکار نہیں کریں گے، جیسے ہمارے پاکستان کے حالات ہیں اور اس وقت خصوصاً ہمارے کراچی کے حالات ہیں کہ ایک غریب آدمی بیچارہ صبح نکلتا ہے، شام کو گھر میں گھستا ہے، اور بعض ہزارہا ایسے گھر ہیں جس میں روزانہ کماتے ہیں، روزانہ کھاتے ہیں۔ اس کا تو انکار نہیں ہے کہ واقعی بیوی بچوں کے لیے اگر وہ آدمی کمانے کے لیے باہر نہ جائے تو بچے فاقہ کریں گے، بھوکے مر جائیں گے۔ لیکن دیکھیں ہمارے رب کریم نے اس آیت کریمہ میں یہی سمجھایا ہے اور یہی ارشاد فرمایا ہے کہ انسان کو چاہیے کہ وہ بیوی بچوں کے لیے کسب معاش کے ساتھ ساتھ اپنی دیگر ذمہ داریوں کا بھی خیال رکھے، اور یہ سمجھ کر رکھے کہ ایسا نہیں ہوگا کہ اگر آپ میدان محشر میں پہنچے اور یہ عذر پیش کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے ٹائم نہیں ملا تھا کہ میں بچوں کو دین سکھاتا، ان کو علم سکھاتا اور ان کو نماز کا حکم دیتا، انہیں برائیوں سے روکتا، کیونکہ میں باہر ہوا کرتا تھا صبح سے شام تک، لہٰذا ایسا نہیں کر سکا، تو اس لیے مجھے معاف فرما دے۔ ایسا نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا حل بتایا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں واضح طور پہ احکامات ارشاد فرمائے ہیں، اور جب کسی ایک شے کے بارے میں واضح طور پہ کوئی حکم آ جائے تو پھر ہم اس کو ترک کرنے کے سلسلے میں کوئی بھی عذر اور بہانہ پیش کریں گے، وہ قابل قبول نہیں ہوگا۔ مثلا دیکھیے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے، سورہ طٰہٰ آیت نمبر 132۔ پہلے میں اس کو بیان کرتا ہوں، پھر دیکھیں ہم اس پہ توجہ کرتے ہیں۔ جو مسئلہ میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دے۔ یہ گھر کے سرپرست سے خطاب ہے، گویا کہ اے گھر کے سرپرست اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دے، وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اور خود بھی اس پر ثابت قدم رہے، یعنی خود بھی پابندی کے ساتھ نماز پڑھو۔ لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا، ہم تم سے رزق کا سوال نہیں کرتے ہیں، نحن نرزقک، رزق تو ہم تمہیں عطا فرمائیں گے۔ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى، اور انجام کی بہتری تقوی کے لیے ہے، یعنی جو تقوی پرہیزگاری اختیار کرے گا آخرت کا بہترین انجام اس کو حاصل ہوگا۔ تو لہٰذا یہ دیکھیں معلوم ہوا اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو اور خود بھی اس پہ ثابت قدم رہو۔ اس آیت میں صرف نماز کا حکم ذکر کیا گیا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف نماز کا حکم، مراد یہی ہے کہ جو چیزیں فرض ہیں، جو لازم ہیں، اپنے گھر والوں کو اس کا حکم دو اور خود بھی اس پہ ثابت قدم رہو۔ اور پھر کتنا نفیس جملہ ہے کہ ہم تم سے رزق کا سوال نہیں کرتے، رزق تو ہم تمہیں عطا فرمائیں گے۔ اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ کسب معاش تو چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاش رزق کا حکم دیا ہے، خود بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے تجارت فرمائی اور پھر ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے میری روزی نیزے کے سائے میں رکھ دی ہے، یعنی جو مال غنیمت میں آتا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس کا 5واں حصہ ہوا کرتا تھا، اس میں بھی پھر 5 حصے تھے بہرحال، لیکن آپ کے لیے یہ معاملہ تھا۔ صحابہ کرام عالم و رضوان کسب معاش کرتے رہے ہیں، تو ہمیں کسب معاش کا حکم تو دیا گیا ہے، لیکن جو اللہ تبارک و تعالیٰ رزق عطا فرمانے کی اپنی طرف نسبت فرما رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ کسب معاش یعنی کوشش جب انسان کرتا ہے، ضروری نہیں ہے کہ اس کوشش کے بدلے میں ضرور اس کو رزق مل جائے، اور ضروری نہیں ہے کہ ملے تو محفوظ بھی رہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان پیسہ کوشش کرتا ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا، جیسے سارا دن بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی گاہک ہی نہیں آ رہا، کچھ پیسہ نہیں ملا۔ بعض اوقات مل جاتا ہے، لٹ جاتا ہے، بعض اوقات مل جاتا ہے لیکن گھر میں بیماری وغیرہ ہو جاتی ہے، اس میں خرچ ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے معلوم یہ ہوا کہ کسب معاش جو ہے یعنی رزق کے لیے کوشش، اس کا حکم تو دیا گیا اور ہمیں کرنی بھی ہے، لیکن حقیقتاً یہ رزق کے حصول کا ذریعہ نہیں ہے۔ اصل میں فاعل حقیقی، مؤثر حقیقی ہمارے رب کی ذات ہے،
اور اللہ تعالیٰ وعدہ فرما رہا ہے کہ اگر تم اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو گے، خود بھی اس پہ ثابت قدم رہو گے، تو رزق ہم تمہیں عطا فرمائیں گے۔ گویا کہ اب اللہ کا وعدہ تو ضرور پورا ہوگا۔ اگر ہم اپنے آپ کو نیکیوں پہ استقامت پذیر رکھیں، گھر والوں کو استقامت کی طرف مائل کریں، نیکی کا حکم دیں، برائی سے روکیں، خصوصاً نماز کا حکم دیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ غیب سے رزق کے دروازے کھولے گا اور ہمیں مختلف ذرائع سے رزق حاصل ہوگا۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اگر ایک نتھو پتھو ہم سے وعدہ کر لیتا ہے جو کبھی جھوٹ نہیں بولتا ہے، یار کل میں تمہیں یہ دے دوں گا، کل میں تمہیں نوکری دلوا دوں گا، کل میں تمہیں تھوڑے سے پیسے دے دوں گا، تو اس کے وعدے پر اتنا اعتماد ہوتا ہے کہ دل کو اطمینان ہو جاتا ہے، ذہن پرسکون ہو جاتا ہے، اور ہم اس کے وعدے پر اعتماد کرتے ہوئے بہت سارے جیسا اس کا تقاضا ہوتا ہے ویسا عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ جو اپنے کبھی وعدے کا خلاف نہیں کرتا، اس کے وعدے سننے کے بعد ہمارے دل پر اتنا اثر نہیں ہوتا۔ وجہ اس کی یہی ہے کہ شیطان نے ہمارے دل کو جکڑا ہوا ہے۔ اگر کسی کو یہ کہیں کہ جی آپ نماز کا حکم دیں، خود بھی ثابت قدم رہے، اللہ تعالیٰ آپ کو رزق عطا فرمائے گا، تو اس کو تھوڑا سا شاید اگرچہ وہ زبان سے نہیں کہے گا اور دل سے بھی انکار نہیں کرے گا، لیکن جو یقینی کیفیت ہمارے قلب پہ طاری ہونی چاہیے وہ نہیں ہوگی، اس میں تھوڑا سا کمزور پن نظر آئے گا، کمزوری نظر آئے گی۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں، ذاتی کوشش سے جو کمائیں گے تو کچھ ملے گا ورنہ نہیں ملے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولاد کے سلسلے میں جو والدین کو حکم فرما دیا، اس پر ہمیں توجہ کرنی چاہیے۔ اب ایسے والدین کے لیے کہ جو یہ کہتے ہیں کہ جی ہم بہت زیادہ مصروف ہوتے ہیں، اپنے بچے کی تربیت نہیں کر پاتے، تو کس نے یہ کہا ہے کہ آپ بیٹھ کر انہیں سبق سکھائیں، آپ بیٹھ کے کتابیں پڑھائیں؟ یہ تو شاید کروڑوں میں سے کوئی ایک والد بھی نہیں کرتا ہوگا۔ حکم یہ ہے کہ آپ ان کے لیے اسباب بنائیں، ذرائع مقرر کریں۔ مثال کے طور پہ جیسے ایک تو چینلز، جو دینی چینلز آ رہے ہیں، ان میں وہ پروگرام جن میں کچھ سیکھنے کو ملتا ہے، بہت سارے پروگرام ہیں، اور ہمارا بھی ماشاءاللہ یہ پروگرام ہے، الہادی ہے، میں درس بخاری بھی کرتا ہوں، اسی طرح قرآن عظیم، یہ الہادی قرآن عظیم سے تعلق رکھتا ہے، اور احکام شریعت پروگرام کرتے ہیں، اس میں مسائل سکھائے جاتے ہیں، بچوں کو اس کو سکھوائیں۔ اسی طریقے سے کتابیں لا کر دینا، لٹریچر جو ہے بہت ضروری ہے کہ اپنے گھر والوں کو لا کر دیں، نماز کے مسائل دیجئے، روزوں کے مسائل پہ کتابیں ہیں وہ لا کے کتابیں لا کر دیں۔ اسی طریقے سے کچھ بیانات کی کیسٹیں یا سی ڈیز وغیرہ آپ کو ملیں جن میں اصلاحی بیانات ہوں، وہ سنائے جائیں۔ اور اس کے علاوہ اگر کہیں شارٹ کورسز وغیرہ ہوتے ہیں جس میں فرض علوم سکھائے جاتے ہوں، وہ فرض وہاں تک آپ بھیجنے کی کوشش کریں۔ ہر جگہ کوئی فیس نہیں لیتا، ہر جگہ کوئی پیسے نہیں لیتا، اگر تھوڑے بہت لیتا ہے اور ہم افورڈ کر سکتے ہیں تو ہمیں پیسے بھی دینے چاہیے تاکہ بچے بہرحال دین سیکھیں۔ تو یہ کوشش یہ کرنی ہوگی ایک والد کو، ایک والدہ کو، کہ وہ اپنے بچوں کو دین سکھائیں۔ اگر ہم دین نہیں سکھائیں گے، بچے بے راہ روی کا شکار رہیں گے، تو یاد رکھیں کہ پھر میدان معاشر میں یہی اولاد اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جا کے ہماری شکایت کرے گی کہ اللہ تعالیٰ انہوں نے ہمیں جاہل رکھا، انہوں نے ہمیں نماز کا حکم نہیں دیا، انہوں نے ہمیں مسائل نہیں سکھائے، نہ ایسے ذرائع فراہم کیے، نہ ایسا ماحول فراہم کیا، لہٰذا ان کی گرفت فرما، اور وہاں پہ پھر گرفت ہوگی۔ اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے اولاد کو دین سکھائیں۔ اب بہت سے والدین ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو اپنی اولاد کو دین کی طرف اس لیے نہیں آنے دیتے کہ وہ گھبراتے ہیں کہ شاید اگر یہ دین کی طرف آئے گا تو دنیا سے بالکل کٹ جائے گا، یہ دنیا کی پڑھائی چھوڑ دے گا، یہ اور دنیاوی ایکٹیویٹیز میں حصہ لینا بالکل چھوڑ دے گا، مسجد میں جا کر بیٹھ جائے گا، تسبیح ہاتھ میں پکڑ لے گا، اللہ اللہ کرنے لگ جائے گا، تو وہ ایک خوف زدہ سے ہو جاتے ہیں، خود خوف زدہ ہو جاتے ہیں، یا بعض لوگ خوف میں مبتلا کرتے ہیں۔ جیسے کسی کا بچہ نمازی بن گیا، پرہیزگار بن گیا، مسجد میں آنے جانے لگا، تو کچھ رشتہ دار، کچھ محلے والے سمجھاتے ہیں کہ جی دیکھیں زیادہ اپنے بچوں کو دین کی طرف نہ آنے دیں، آج کل ماحول بڑا خراب ہے، مولوی بن جائے گا جی، کہیں کہیں نہیں رہے گا، تو وہ والدین گھبرا جاتے ہیں۔ اب یہ نہیں سوچتے کہ جو دنیا کی طرف مائل ہیں مکمل طور پر، کتنے بچے ایسے ہیں جو یونیورسٹیز سے اعلیٰ ڈگریاں حاصل کرنے کے بعد بیچارے ڈگری ہاتھ میں لے کر ایسی گھومتے پھر رہے ہیں، ان کو کہیں نوکریاں نہیں مل رہی ہیں، جوتیاں چٹکھاتے پھر رہے ہیں، کتنوں کو ہم جانتے ہیں، آپ بھی اپنے اطراف میں جانتے ہیں۔ تو اگر واقعی دین کے قریب آنے سے دنیا کا نقصان ہوتا اور دنیا کی طرف جانے سے دنیا ضرور حاصل ہو جاتی، تو اس کی آپ کو سینکڑوں مثالیں ملتی کہ ہر داڑھی والا، ہر دیندار بھوکا مر رہا ہوتا اور ہر دنیا دار ترقی کر رہا ہوتا، لیکن ایسا نہیں ہے۔
بلکہ ہم نے یہ دیکھا ہے جو دین کی طرف مائل ہوتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں غیب سے رزق حلال دیتا ہے، رزق حلال غیب سے عزت کے ساتھ، بشرطے کہ اس کو حاصل کرنے کا طریقہ صحیح اختیار کیا جائے۔ اس لیے اس قسم کے وسوسوں سے ہمیں دور ہونا چاہیے۔ کیا ہم نہیں چاہتے کہ ہمارا بچہ دنیا میں بھی عزت پائے، اس کو موت کی آسانیاں محسوس ہوں، جب وہ قبر میں جائے تو عذاب قبر سے نجات پائے، منکر نکیر کے سوالات کے جوابات میں ثابت قدم رہے، اس کی قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بن جائے، تا حد نکاح اس کی قبر کو وسیع کر دیا جائے، اور میدان محشر میں عزت پا کر وہ شان کے ساتھ جنت میں جائے؟ اگر چاہتے ہیں تو پھر اس کو دین کی طرف آنے دیں، اس میں کوئی دنیا کا نقصان نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ باتیں ہم نے سنی اس پر اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔